السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا پہلا سبق ہے اور آج ہم پڑھیں گے پہلے سبق میں سب سے پہلی چیز حروف ہجا کو۔ جاننا چاہیے ہر لینگویج میں، ہر زبان میں جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اس کے حروف ہوتے ہیں، اس کے لیٹرز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے نہیں بلکہ سبھی زبان کے پڑھنے والوں نے، پڑھانے والوں نے یہ بات کہی اور تسلیم کی ہے کہ جب تک اس کے بنیادی حروف کو نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک ہم اچھے سے زبان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ہر زبان کا فائدہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو۔ انگلش میں حروف ہجا کو الفابیٹ کہتے ہیں، انگلش میں ورڈ مالا کہتے ہیں، لیکن عربی میں حروف ہجا کہتے ہیں، الف سے لے کے یا تک جو حروف آتے ہیں ان کو۔ تو آج کے سبق میں ہم انہی حروف کو پڑھیں گے جو الف سے لے کر یا تک آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے الف، اس کے بعد آپ کا با، پھر اس کے بعد یہ تا ہے، یہ اس کے بعد سا۔ یہ تین حروف آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ہی جیسے ہیں، دھیان سے دیکھیں گے ان کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن اس کا فرق اس سے ہوتا ہے کہ اس کے نیچے اگر ایک نقطہ ہے تو ہم اس کو با پڑھتے ہیں، اوپر دو نقطے یعنی 2 پوائنٹس ہیں تو تا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اگر اوپر 3 نقطے 3 پوائنٹس ہیں تو ہم سا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جیم، اور اس کے بعد ہا ہے، اور اس کے بعد خا۔ یہ تینوں بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بھی ملتے جلتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جس کو ہم جیم پڑھتے ہیں نقطہ یعنی پوائنٹ اس کے اندر ہوتا ہے، اور جس کو ہم ہا پڑھتے ہیں ہا پڑھتے ہیں اس پر کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا، جس کو خا پڑھتے ہیں اس کے اوپر ایک پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دال، اور اس کے بعد دال۔ یہ بھی دونوں ایک ہی جیسے ہیں، ان کا بھی فرق ہم پوائنٹ سے کریں گے۔ اگر پوائنٹ نہیں ہے تو دال ہے، اور اگر پوائنٹ ہے تو پھر دال ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد را ہے، اور اس کے بعد زا۔ یہ دو حروف بھی ایک جیسے ہیں، ان کا فرق بھی ہم جو ہے پوائنٹس یعنی نقطے سے کریں گے۔ اگر ایک نقطہ ہے تو زا ہے، اور نقطہ نہیں ہے تو پھر یہ را ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سین اور شین، اس کا فرق بھی ہم نقطے سے کریں گے۔ اگر 3 نقطے ہیں تو پھر شین ہے، اور اگر ایک ہی بھی نقطہ نہیں ہے، ایک بھی نقطہ نہیں ہے تو پھر سین ہے۔ اس کے بعد صاد ہے، اور اس کے بعد ضاد۔ اس کا فرق بھی ہم نقطے سے کرتے ہیں۔ اگر نقطہ ہے تو ضاد ہے، اور نقطہ نہیں ہے تو صاد ہے۔ اس کے بعد طا، اور اس کے بعد ضا۔ اس کا فرق بھی ہم نقطے سے کرتے ہیں۔ طا بغیر نقطے کے، اور ضا نقطے کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے عین، اور اس کے بعد غین ہے۔ یہ بھی فرق نقطے سے ہوگا، دونوں ایک جیسے ہیں، عین اور غین۔ اگر نقطہ نہیں ہے تو عین، اور اگر نقطہ ہے تو غین۔ اس کے بعد فا، پھر اس کے بعد قاف، اور اس کے بعد کاف۔ یہ شیپ ان کے الگ الگ ہیں، فا، قاف، کاف الگ سے یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد لام، اس کے بعد میم ہے، پھر اس کے بعد نون ہے، پھر واو ہے، پھر ہا ہے۔ اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، یہی فی الحال رکھیں۔ عربی میں ایک اور شکل لکھی جاتی ہے یہ والی، لیکن یہ استعمال صرف اردو میں ہوتی ہے، عربی میں بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد حمزہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ یا ہے، اور اس کے بعد یہ یا ہے۔ اس کو لوگ چھوٹی یا بڑی یا اس طرح کچھ پڑھتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم سیدھے یا اور یا پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی بڑی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اور یا صرف بس۔ چھوٹی بڑی سے کیا کرنا ہے اس کو ناپ کر یاد رکھیں۔ الف اس کو کھینچ کر بالکل بھی نہیں پڑھتے ہیں، جلدی پڑھیں گے۔ الف بھی نہیں پڑھیں گے، الیف بھی نہیں پڑھیں گے، یہ 2 غلطیاں اسٹوڈنٹ کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں۔ اس کو ہم جلدی پڑھیں گے الف، پھر اس کے بعد یہ تینوں بلکہ اور آگے تک با، تا، سا، جیم، ہا، خا، یہ کھینچ کر پڑھے جائیں گے آگے تک، اور دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام،
میم، نون، واو، ہا، ہا، اس کو دو چشمی ہے پڑھتے پہچان کے لیے، کچھ بھی پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں. حمزہ، اس کو یاد رکھیں حمزہ پڑھیں، حمزہ نہیں، اس کو کھینچیں گے نہیں. ایک یہ الف اور ایک یہ حمزہ، یہ سافٹلی پڑھے جاتے ہیں، جلدی پڑھے جاتے ہیں. یا اور یا، یہ اس طرح یہ حروف ہجا آج ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور اس کو آپ اچھے سے سنیں اور اچھے سے یاد کریں. اور اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ باقی دوسرے لوگوں کو قرآن کریم میں اس کو پڑھنے میں مدد ملے. اور اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو بھی آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.